اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور تحقیق ہم نے سلیمان علیہ السلام پر آزمائش ڈالی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ ثم اناب، پھر وہ رجوع کرنے لگے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورہ صاد کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کو اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندے سلیمان علیہ السلام کو جانچا، آزمائش کی، اور ان کے تخت کے اوپر ایک دھڑ ڈال دیا جس سے وہ رجوع کرنے لگے۔ اب اس آزمائش کو اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان فرمایا اجمالی طور پر کہ ان کے تخت کے اوپر ایک دھڑ ڈال دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کون سی آزمائش تھی؟ اکثر مفسرین حضرات رحمہم اللہ نے تو خاموشی اختیار فرمائی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں کہ یہ آزمائش کون سی تھی۔ لیکن بعض مفسرین نے بخاری شریف کی ایک روایت کو، جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اسی آیت سے ملتا جلتا اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر کے طور پہ بیان فرمایا۔ جیسا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا اور منت مانی کہ میں آج اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور حق زوجیت ادا کروں گا، تمام بیویوں سے بیٹے ہوں گے اور ان کو میں مجاہد بناؤں گا، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ بڑی نیک نیت تھی، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ یہ فرمائی کہ کسی ایک تمام جتنی بھی بیویاں تھیں سوائے ایک بیوی کے کسی بیوی کو حمل نہیں ٹھہرا، اور جس ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا، وہ بھی انکمپلیٹ، اس بچے کے دھڑ کو ان کے تخت کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تو فوراً متنبہ ہوئے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، سمجھ گئے کہ کس بات پر مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میں نے جب یہ نیت کی تھی، جب یہ منت مانی تھی، تو انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا۔ بہرحال اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں قرآن پاک کہتا ہے ثم اناب، فوری طور پر جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ مجھے آزمایا گیا ہے، فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ قال رب اغفر لی، اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار میری بخشش کر دیجیے۔ اس آیت میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس آیت کے اندر پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ مصیبت کی پہلی گھڑی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا وصف تھا، شیوہ تھا۔ مجھے اور آپ کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان والو، جب بھی کوئی مصیبت تمہیں پہنچے تو مصیبت کی پہلی گھڑی کے اندر تم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ شکوے شکایات کرنا، چیخ و پکار کرنا، واویلا کرنا اور فقط اسباب کے پیچھے دوڑنا، یہ بندہ مومن کا کام نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن مصیبت کی پہلی گھڑی میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جب یوسف علیہ السلام کا صدمہ پہنچا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، دوسرا سبق اس آیت میں یہ ملا کہ یہ جو آزمائشیں ہیں، آزمائشیں ایسا نہیں ہے کہ صرف گناہ گاروں پہ آئیں، بلکہ آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پہ بھی آتی ہیں، اور بعض اوقات تو نیک بندوں پہ زیادہ آتی ہیں۔ اس روئے زمین پر اللہ کے مقبول ترین جو بندے ہوتے ہیں، سب سے عظیم ترین ہستیاں وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہیں۔ آپ حضرات واقعات پڑھیں، قصص پڑھیں انبیاء علیہ السلام کے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ستایا بھی انہی کو گیا ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں بھی انہی کو پہنچی ہیں۔ اس لیے یہ گمان کر لینا کہ ہم بڑے نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر نیکی کی وجہ سے مصیبت رک جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات کے اندر کون نیک تھا؟ آپ علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں۔ ہاں، یہ تعلیم ضرور دی گئی کہ آزمائش آئے گی اللہ کے نیک بندوں پر، اور اللہ آزمائیں گے۔ کبھی آزمائش آئے گی مال کے اوپر، کبھی اولاد کے حوالے سے آزمائش آئے گی، کبھی روزگار کے حوالے سے آزمائش آئے گی، کبھی اللہ تبارک و تعالی خوف ڈال کر آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ آزمائش کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن یہ کہا گیا
کہ جو ایمان والے ہوں گے اس آزمائش کی اس گھڑی کے اندر ہماری طرف رجوع کریں گے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے. تو اس لیے مصیبت اللہ کے نیک بندوں کو بھی آتی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، اور میرے اور آپ جیسے لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہوں کے کفارے کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے. بہرحال مصیبت آتی ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم جب مستقبل کے حوالے سے کل پرسوں آنے والے مہینے میں اگلے سال کوئی بھی اگر ہم پلاننگ کر رہے ہیں، مستقبل کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں، تو وہ بات میں اور آپ اپنے طور پہ ایسی کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہیں کہ یہ کنفرم ہو گئی، ڈن ہو گئی، جب تک کہ اس بات کو اللہ کی مشیت کے ساتھ ہم جوڑ نہ دیں. اس لیے جب بھی مستقبل کے حوالے سے کوئی بات کریں، کوئی ارادہ کریں، کوئی منت مانیں، تو فوراً ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے. انشاءاللہ کا معنی اگر اللہ چاہیں گے. یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا گیا اس آیت کی روشنی میں کہ فقط تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہیں چاہیں گے. تم ساری کی ساری دنیا والے سارے کے سارے ایک کام چاہو، لیکن اللہ کی مشیت اور چاہت اس کے اندر شامل حال نہ ہو تو تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نیک بندے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ کے فقط چاہنے سے کچھ نہیں ہوا جب تک کہ اللہ کی مشیت شامل حال نہیں ہوئی. تو میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ یہ بات کنفرم ہو گئی، یہ ڈن ہو گیا؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مستقبل کے حوالے سے کوئی بات کریں، کسی کے ساتھ کوئی ملاقات کا وعدہ کر رہے ہیں، کوئی وعدہ کر رہے ہیں، تو وہاں ہم اللہ کی مشیت کو جوڑ دیں، انشاءاللہ کہہ دیں. یہ مجھے اور آپ کو سبق ملا. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کی روشنی میں جو جو سبق مل رہے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.